ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے اہم ترین پروگرام روبرو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی۔ آج میرے ساتھ کچھ اہم ترین شخصیات ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس شخصیات کو دیکھنے کے بعد کچھ انٹروڈکشن دینا پڑے گا، تعارف کرانا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری اصولیات میں سے ہیں۔ میرے جو بغل میں بیٹھے ہیں بیچ میں مولانا ندیم صدیقی صاحب مہاراشٹرا جمعیت علماء کے صدر ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس وجہ سے مشہور ہیں کہ یہ جو بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی رہائی کے لیے جو ٹیم وکلاء کی جمعیت علماء مہاراشٹرا کے ذیل میں کام کر رہی ہیں، وہ سب انہی کے انڈر میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایڈوکیٹ پٹھان تیور خان صاحب ہیں۔ بار بار ان کے نام آپ جب بھی جمعیت علماء مہاراشٹرا کی بالخصوص بے قصور نوجوانوں کی رہائی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ لہٰذا ہماری خوش قسمتی ہے، سیدھی بات کی خوش قسمتی ہے کہ نئے دفتر کی افتتاح کے بعد سب سے پہلے روبرو پروگرام انہی شخصیات کے ذریعے سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ بنگلور کے دورے پر تھے اپنے کچھ خاص نجی وہی کام سے، قانونی کام سے، تو موضوع سمجھا کہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے روبرو کراؤں، اور وہ مسائل جن مسائل سے ہم لوگ واقف نہیں ہوتے، بالخصوص وہ دنیا جو عدلیہ کی ہوتی ہے، جو قانون کی ہوتی ہے، اس کے داؤ پیچ کو، اس کے اندرونی جو مسائل ہوتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اخبار کچھ کہتا ہے اور اندرونی مسائل کچھ ہوتے ہیں، انہی چیز کو ہم ان دونوں شخصیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ دونوں احباب کا سیدھی بات کے اس اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں جناب ندیم صدیقی صاحب آپ ہی سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو بے قصوروں کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ لڑتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ قصوروار ہوں گے، کیا ایسے لوگوں کی بھی آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ایسے کیس لے لیتے ہیں؟ جمعیت علماء مہاراشٹر ناظم عمومی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے حکم پر پورے ملک میں بے قصور نوجوانوں کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے پاس جمعیت علماء ہند کے نگرانی میں خصوصیت کے ساتھ ناظم عمومی مولانا محمود مدنی صاحب کے حکم پر 170 مقدمات ہیں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے مقدمات ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس میں سے ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو بے قصور نہ ہو۔ ہم مقدمہ جو لڑتے ہیں وہ بے قصور نوجوان کا ہی مقدمہ لڑتے ہیں، قصوروار کا مقدمہ ہم لوگ نہیں لڑتے۔ اسی وجہ سے ہوا کہ نچلی عدالتوں نے، جیسے جرمن بیگ حمایت بیگ کا مسئلہ تھا، پونا سیشن کورٹ نے 5 بار پھانسی 6 بار عمر قید کی سزا سنائی، اور بمبئی ہائی کورٹ نے اس کو سارے دہشت گردی کے الزامات سے باعزت بری کی۔ اورنگ آباد حمایت باغ انکاؤنٹر، حمایت باغ انکاؤنٹر میں جتنے نوجوان تھے ان کو دہشت گردی کے الزامات سے ان کو باعزت بری کیا گیا۔ گلبرگہ ہائی کورٹ نے، گلبرگہ سیشن کورٹ نے سمیع شاہ عرف عبد الرحمان کو سیشن کورٹ نے مجرم قرار دیا اور گلبرگہ ہائی کورٹ نے اس کو باعزت بری کیا۔ ایسے 50 مقدمات ہیں کہ جس کے اندر نچلی عدالتیں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں اور ایجنسی قصوروار ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہائی کورٹ اس کو باعزت بری کر رہا ہے۔ تو جمعیت علماء جو لڑائی لڑ رہی ہے بے قصور نوجوانوں کی لڑائی لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء کے اصول میں ہے، جمعیت علماء نے آزادی سے پہلے آزادی کے بعد جو لڑائی لڑی، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، بے قصوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے جمعیت علماء ہر وقت آگے آتی ہے اور اس کی لڑائی ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب، یہ ATS سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے آپ کا، ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ کبھی ڈر محسوس ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ
ہم جو ہے یہ لوگ بڑی محنت سے گرفتار کر کے لاتے ہیں اور ہم چھڑانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور کبھی اٹیک ہوا ہو یا کچھ اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ آئی ہو, اکثر ہوتا ہے. یہ تو جب بھی آپ کوئی حق کا کام کرو, سچ کا کام کرو, یہ چیزیں تو لگی رہتی ہیں. لیکن میں ایک بات میں واضح کر دوں تاریخ کے حوالے سے کہ تعداد اور وسائل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے, پھر بھی حق ہمیشہ غالب رہا ہے. اب عموماً جیسا صدر صاحب نے بھی بولے, اور کئی ایسے کیسز ہیں کہ پروسیکیوشن کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو بھی گرفتار کرے یا جس کو بھی ملزم بنائے, وہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے اس کو مجرم بنانے میں, مجرم ثابت کرنے میں. اور دفاع کا تو یہ موقف ہوتا ہے کہ بس بے گناہ ہے تو بے گناہی ہے. تو اپنی سنسکرتی, بھارتیہ سنسکرتی بھی دیکھ لیجئے, مہابھارت دیکھ لیجئے, جب وہ ہوا تھا ارجن کا تو کیا نظر آتا ہے, تو ایک آنکھ ہی نظر آتی ہے. اس طریقے سے ہم کو بینگ اے ڈیفینس لائر یہی دکھتا ہے کہ ہمارا بندہ جو بھی ہے, جس کے لیے ہم وکالت لے رہے ہیں, جمعیت نے جس کی وکالت قبول کی ہے, وہ بے گناہ ہے. تو ہم بھی پورا زور لگاتے ہیں بے گناہی ثابت کرنے کا. اور عموماً وقتاً فوقتاً اور سارے حالات آپ دیکھیے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے. اور زیادتیاں کافی ہوتی ہیں, اور آپ تو خیر رپورٹر ہے, آپ کو تو ساری چیزوں کا علم ہے کہ نئے نئے ہتھ کنڈے بھی استعمال ہو جاتے ہیں ایجنسیوں کے تھرو. ایک تو قوانین سخت ترین ہوتے ہیں, اس کے بعد وٹنسز کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے باضابطہ. تو کہیں نہ کہیں جو فری اینڈ فیئر ٹرائل کی بات ہوتی ہے اس سے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. مگر ان آل ٹوٹل ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دوسرے انسٹیٹیوشنز یا دوسرے جو پلرس ہیں ڈیموکریٹک کنٹری کے, چاروں پلرس میں سب سے اچھا کام اگر کوئی کر رہی ہے ان حالات میں بھی تو وہ جوڈیشری ہے, اور اس سے آپ امید رکھ سکتے ہیں. بھلے ہی لوگ جوڈیشری کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بایس ہو چکی ہے, سنتی نہیں ہے, یا جسٹس ڈیلیڈ, جسٹس ڈینائڈ وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کے الزامات عائد ہوتے ہیں. پرسن جو جنوری 2018 میں سپریم کورٹ کے ججز نے پریس کانفرنس لی وغیرہ وغیرہ, کئی قسم کی باتیں سماج میں بھی اٹھتی ہیں, جمعیت میں بھی اٹھتی ہیں, کلائنٹس کی طرف بھی آتی. لیکن پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جوڈیشری میں وہ طاقت ہے, وہ دم ہے کہ جوڈیشری. آپ کو روکنے کی کوشش کروں گا. جی, ابھی عدلیہ پر عوام کا وہ اعتماد نہیں رہا. بالخصوص آپ کچھ دن پہلے دیکھیں گے دلی میں کچھ سپریم کورٹ کے جو ہے ججز باہر آ گئے, خود جو ہے وہاں کے اندر کا جو سسٹم ہے اس میں بگاڑ, عصبیت آ گئی ہو, یا پھر کوئی آدمی جو ہے کچھ پھانسی کی کسی کو سزا دے دیتا ہو تو اس کو جو ہے پرومیشن, جیسے پولیس میں ہوا کسی نے انکاؤنٹر کیا تو جو ہے وہ کل کو جا کر کی, جیسے آج کل یو پی میں گنڈا راج چل رہا ہے, اس طرح کا کیا سسٹم بگڑ چکا ہے ہندوستان میں. میں وہی تو کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس کنڈیشن میں بھی, اس سیناریو میں بھی اگر کس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہو یا کچھ بھوشیہ بھارت کا اگر نظر آتا ہے تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں ہے. اور آج بھی جوڈیشری میں وہ طاقت ہے کہ جوڈیشری فل فلیج میں اگر اپنا کام کرے تو پھر سے ہندوستان سونے کی چڑیا بن سکتا ہے اور انصاف قائم ہو سکتا ہے. تو یہ میرا پرسنل ویو ہے. اب بھلے ہی لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں, اور کچھ حد تک اس میں ان کا اپنا پرسنل ویوز بھی ہوتا ہے, یا جو ایک پکچر جوڈیشری کا سامنے لایا جا رہا ہے یا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اس سے سوالات اٹھنا لازمی بات ہے. میں بینگ اے لائر, پروفیشنل لائر, ڈیفینس لائر, میرا ماننا ہے کچھ حد تک کہیں کچھ کنتو پرنتو ہو جاتا ہے, لیکن ان آل ٹوٹل جوڈیشری کا رول قابل بھروسہ ہے. بزرگ آپ سے ایک سوال یہ ہے, آپ کبھی کولہاپور میں, کبھی ناگپور میں, کبھی فلاں جگہ, کبھی وہاں ڈوب گیا تو وہاں رہتے ہیں, اور کبھی کیسز ہو, یہ سب کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ, جن کو جانشین شیخ الاسلام کہا جاتا تھا, حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو جمعیت علماء کے صدر تھے, جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے جمعیت علماء کے کام کو سیکھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا محنت اور مجاہدہ کرنے والا آدمی نہیں دیکھا. وہ کبھی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے بھی آرام سے نہیں سوتے, اتنی جدوجہد. ایک پاؤں ان کا کار میں ہوتا تھا تو دوسرا ٹرین میں ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود کبھی رجوع اللہ, کبھی ان کے معاملات کبھی چھوٹتے نہیں تھے. رات کا ان کا جاگنا, اللہ کے سامنے گڑگڑانا کبھی ان سے چھوٹا نہیں. تو اس وقت جو مسائل ہیں خصوصاً صوبے مہاراشٹر کے,
جیسے آج ہم یہاں بنگلور ہمارے ناظم عمومی حضرت مولانا سید محمود مدنی مدد اللہ علی کے حکم پر ہم دونوں حضرات یہاں بنگلور آئے. اسی طریقے کے کام تھے, قانونی کام تھے, اس لیے یہاں تشریف لائے. لیکن 11 اگست سے ہم پورے صوبے میں ایک تو ووٹر آئی ڈی بیداری مہم, اس سے پہلے دینی تعلیمی بیداری مہم, ابھی پچھلے 8-10 دن سے مالیگاؤں میں آگ لگی, وہاں جانا پڑا, کل باندرا میں آگ لگی, وہاں کی اس کی بات کرنی, یہ تو کام روٹین کے چل رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مہاراشٹر میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہاراشٹر کے 21,000 گاؤں کے اندر سوکھا ہے اور 17 ضلع ہیں اور 180 تعلقے. مہاراشٹر میں ایک مثال دی جاتی ہے ہمیشہ کہ 72 کا دشکار بہت مثالی دشکار تھا, یعنی بہت بھیانک دشکار تھا. اس 72 کے دشکار سے خطرناک دشکار اگر کوئی ہے, سوکھا ہے, تو اس وقت مہاراشٹر میں. ہم نے گورنمنٹ آف مہاراشٹر کو بھی یہ خط لکھا ہے, یعنی ابھی 8 مہینے 9 مہینے باقی ہیں. آج ہی پورے مہاراشٹر کے 180 تعلقوں کی یہ سچویشن ہے کہ وہاں ہم کو پانی کے ٹینکر گورنمنٹ کو چلانا ضروری ہے. اسی طریقے سے EGS کا کام, لوگوں کو کام ملنا ضروری ہے. تو ہم سرکار سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سرکار نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا ہے, اپوزیشن کا بھی مطالبہ ہے, یہ الگ شکل ہے. لیکن حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے حکم پر پچھلے سال ہم نے ودربھ کے علاقے میں سوکھا تھا تو 1100 ٹینکر پانی کے ہم نے چلائے. اس کے اثرات بہت اچھے رہے. تو یہ روٹین کا کام ہے اور جمعیت علماء کی خدمت ہے اور اس کو خدمت سمجھ کر ہم لوگ کرتے ہیں. رات دن پھرنا یہ کام ہے, تو اس لیے اس کا کوئی بوجھ نہیں. ایڈوکیٹ صاحب, آپ سے ایک سوال یہ ہے جی, بہت سارے کیس آپ نے لڑے, بہت سارے بے قصور. ابھی جو حالیہ ارشد قریشی کا چل رہا ہے, جی, حمایت بیگ, اور حالیہ آپ نے گلبرگہ کا بھی ایک کیس آپ نے جیت لیا, جی, بہت سارے کیس. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے کیا یہ سلسلہ تھمے گا یا پھر آگے جا کر کے یہ ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کرتے رہیں گے, پھر آپ جیسے وکلا آتے رہیں گے, یہ سب کب تک چلتا ہے؟ یہ کافی ایک سیریس سیناریو ہے. آپ کا سوال کافی اچھا ہے کہ ابھی جو کام میں پرسنلی, ہماری لیگل ٹیم یا جمعیت علماء کر رہی ہیں, الگ الگ تنظیمیں کر رہی ہیں, یہ ایک ٹیمپرری قسم کا کام ہے. سپوز کوئی ایک ویل ہے, کوئی باوڑی ہے, کوئی گڈھا ہے جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے رسی ڈال کر اس کو ایک ایک کو نکال رہے ہیں. یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے. ایک مستقل طور پہ آپ کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو گڑھا ہے وہ گڑھے کو بند کرنا چاہیے, جو گڑھے میں بے قصوروں کو ڈھکلنے والے ہیں ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے. اور میں قطعی اس چیزوں سے مطمئن نہیں ہوں یا خود کو میں سیٹسفائی نہیں سمجھتا اتنا کام کرنے کے باوجود بھی کہ اپنی پیٹ تھپ تھپا لیں کہ اتنے بچوں کو ہم نے چھڑائے ہیں, اتنے بچوں کو چھڑائے ہیں. قطعاً یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں 25% سکسیس ہے. 100% سکسیس جب ہوگا کہ جب اس کو خود کو کمپنسیٹ کیا جائے گا کہ بے قصور کے تیرے 10 سال بے وجہ جیل میں گئے, اس کے بیوی کو کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے معصوم بچوں کو کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے بوڑھے والدین کو کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے فیملی کو کمپنسیٹ کیا جائے, اس کے کمیونٹی کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور جو لوگ اس کو بے قصور کو گنہگار بنانے میں, جیل میں ٹھوسنے کے لیے ذمہ دار ہے, وہ لوگوں کو صحیح جیل تک پہنچانا, یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل انصاف ہے. لیکن یہ موجودہ دور میں تو آپ اس کی توقع نہیں کی سکتے کہ, اور جو بندہ باہر نکلتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میں باہر نکل گیا. ایک تو وہ خود تیار نہیں ہوتا ان کے خلاف پٹیشن کرنے کے لیے, اور ہندوستان میں ایسے بہت کم کیسز ہیں جہاں کمپنسیٹ کیا گیا ہے, اور عموماً اس کیسز میں تو قطعی چانسز نہیں. نہ تو وکٹم ساتھ دیتا ہے, نہ اس کی فیملی ساتھ دیتی ہے, نہ کوئی سامنے آتا ہے. یہ سیناریو کافی, اس کے لیے صرف وکلا یا پھر کوئی تنظیمیں نہیں بلکہ اس کے اوپر سوشل موومنٹ, ماس موومنٹ ہونی چاہیے کہ جب کوئی ایسا بے قصور ڈکلیئر ہوتا ہے تو وہ جتنے انویسٹیگیشن کے لیے ذمہ دار آفیسرز تھے وہ سارے جیل کے اندر جانا چاہیے اور ان پہ وہی قانون لگنا چاہیے جو اس بے گناہ پہ لگایا جائے. تو اس کے لیے موومنٹ کی ضرورت ہے.
کیا متبادل کچھ ہے آپ کے پاس کہ کیا کیا جائے, کچھ پروگرام طے کریں, کیا ہے اویئرنیس لانا چاہیے, اویئرنیس ہونا چاہیے. جیسا فورن کنٹریز میں ہے, ڈاکٹر کو گرفتار کیے تھے جی, آپ شاید علم میں ہوگا, آسٹریلیا میں جی, ٹیرر چارجز میں کتنے کروڑ روپے اس کا کمپنسیشن دیے, کتنے مہینے کا کتنے کروڑ روپے دیے. اب یہاں آپ تصور کر سکتے ہو, یہاں تو جس دن سے اس بے قصور گرفتار ہوتا ہے اس کے اپنے, اس کے فرینڈس, اس کے فیملی والے اس کا نمبر تک ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ دہشت ہے. پرابلم یہ ہے سر, سسٹم کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے کہ میرا بھارت کا قانون, آئین, کرمنل جسٹس سسٹم یہ کہتا ہے کہ جب تک ایکیوزڈ ہے اس کا گناہ ثابت نہیں ہو جاتا وہ ایکیوزڈ ہی ہے, وہ گناہگار نہیں ہے جب تک کہ اس کے ورڈکٹ کو فائنلٹی نہ مل جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں عموماً جس دن گرفتاری ہو گئی اس دن سے وہ نمبر 1 کا بڑا مجرم بن جاتا ہے, آتنکوادی بن جاتا ہے, طرح طرح کے الزامات اس کے اوپر آ جاتے ہیں, اور جو میڈیا لکھتی ہے وہ گاسپل ٹروتھ ہو جاتا ہے. 100 چیزیں, تعجب کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا 100 چیزیں لکھتی ہے اس میں سے 2 یا 3 چیزیں بھی چارج شیٹ میں نہیں آتی. تو اس کی جو جواب دہی ہے میڈیا کی, پرنٹ میڈیا کی, الیکٹرانکس میڈیا کی, اس کے بارے میں کوئی تنظیم کا یا کسی کا کچھ پلان نہیں ہے کہ بھئی ان کو کس طریقے سے روکا جائے. میڈیا تو ویسے بھی جو ہے انہی کے وہ جیسے بولتے ہیں ویسے کرتے ہیں. بالکل, میڈیا اب جو پروفیشنلزم ہے وہ غلط ہو گیا, وکلاؤں میں بھی غلط ہو گیا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے, پہلے جو حکمت کے طریقے تھے, حکیم جو دوا دیتا تھا دعا کر کے دیتا تھا, اور اپنے مریض کی صحت اس کے لیے سب سے بڑی فیس ہوا کرتی تھی. اور آج دیکھیے, آج پہلے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ اچھے ہو کیا مر جاؤ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ایسے کئی ہاسپٹلس بھی ہے جہاں ڈیڈ باڈی رکھتے ہیں جب تک فیس نہیں آتی. تو اس قسم کا ماحول یہ پروفیشن میں بھی ہو چکا ہے, بہت سے لوگ ہو چکے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جمعیت نے ایک کام ہاتھ میں لیا ہے اور اچھے اور مخلص لوگ آئے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے تھرو یہ وہ کروں گا کہ اپنے جو اچھے ہونہار اور کیلیبر والے بچے ہیں ان کو وکیل بنائیں, اپنے ملک کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے ملت کے لیے, اور ایک اچھے بہتر سماج کے لیے جہاں انصاف قائم کر سکے. تو حافظ صاحب, آپ سے ایک آخری سوال میں یہ پوچھوں گا کہ یہ اتنے جو کیسز ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں, آپ کی ان کے ماتحت میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جب کوئی بے قصور کو پکڑا جاتا ہے تو آپ کو کیسے اطلاع ملتی ہے کہ اور کیا کیسے چھان بین کرتے ہیں؟ پہلے یہ صورتحال تھی کہ جب کسی گھر سے کوئی بچہ پکڑا جاتا تو 2-2 سال, 3-3 سال, 4-4 سال اس گھر کا کوئی والی وارث نہیں. جمعیت علماء کے ناظم عمومی مولانا محمود مدنی صاحب نے دہشت گرد مخالف امن عالم کانفرنس پورے ملک میں دی اور ایک نیا لوگوں کے اندر نئی دشا لائے اور نیا راستہ بتائے کہ بھائی دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق. جمعیت علماء نے جب دہشت گردی کے مقدمات لینا شروع کی تو جمعیت علماء نے کچھ نہیں کیا, سمجھ لیجئے کچھ نہیں کیا, لیکن جمعیت علماء نے سب سے بڑا کام یہ کیا اس وقت کہ جو خوف تھا ایجنسیز کا, اس خوف سے پوری قوم کو باہر نکالا. میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہوں کہ جہاں 4-4 سال, 5-5 سال اس گھر کے اندر کوئی والی وارث ان کا پہنچا نہیں, یہاں تک کہ رشتہ دار بھی پہنچے نہیں. آج تو یہ ہے کہ کسی جگہ گرفتاری ہو رہی تو اتنا تو شعور لوگوں میں آ گیا کہ وہ اس کے گھر کا خیال رکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, رشتہ دار جاتے ہیں. آج سے پہلے یہ سچویشن نہیں تھی. اور جب ہمارے پاس اطلاع مل جاتی اور ہم جب کوئی کیس لے لیتے تو ہم پہلے پوری تحقیق کرتے, کیس کی چارج شیٹ اور اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے اوپر نظر ڈالنے لگاتے. پھر جا کر ہماری ٹیم اس کے خاندان سے, اس سے ملتی, ساری صورتحال کا جائزہ لیتی کہ بچہ کوئی قصوروار تو نہیں. جب ہم کو یہ اطمینان ہو جاتا یہ بچہ بے قصور ہے تو پھر ہم اس کیس میں ہاتھ ڈالتے اور اس کے بعد ہم یہ مقدمات لیتے. اور اس کے اندر بعض وقت تو بہت جلدی رزلٹ لگتا, بعض جلدی وقت اس میں دیر بھی لگتی, لیکن
जमीयत उलमा के इस लड़ाई की वजह से बहुत फायदा है और कौम के अंदर भी एक शऊर पैदा हो। लेकिन अभी जो मामला सामने आ रहे हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और अब जो कुछ सूरतें आ रहे हैं प्लीड गिल्टी के, तो एक सोची समझी साजिश के तहत ये लोगों से गुनाह कबूलवाया जा रहा है। और ये ट्रेंड शुरू हुआ दिल्ली में। इनकी चार्जशीटों में या केस में उतना दम नहीं होता, लेकिन ट्रायल शुरू करने के लिए, चार्ज फ्रेम करने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। और फिर एजेंसीज इनको ये बोलती कि देखो 10 साल में तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, केस चलने में और 10 साल लग जाएंगे, 20 साल बाद आप बाइज्जत भी रिहा होगे, क्या बचेगा? तो बेटर अच्छा है कि विन विन सिचुएशन कर लेते हैं। आप अपना गुनाह कबूल कर लो, कम से कम सजा में आप घर को चल जाओ। तो ये ट्रेंड जो बन रहा है ये काफी तशवीशनाक ट्रेंड है। बेगुनाह होने के बावजूद भी मजबूरन उनको अपना गुनाह कबूल करना पड़ रहा है क्यों, तो घर जाना है। तो ये भी एक मास मूवमेंट की जरूरत है कि केसेस जो है जल्दी फौरी तौर पे निपटारा हो इन केसेस का। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कानून खुद बोलता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट का कानून खुद बोलता है, ऐसा प्रोविजन है कि ये केस डे टू डे बेस पे चलाना चाहिए, रोजमर्रा के बेसिस पे चलाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे केसेस बता दूं आपको मैं, जो 10 साल हो गए अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, रोजमर्रा की तो बात दूर है। तो ये काफी तशवीशनाक चीज है, उसको समाजी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, कोर्ट के जरिए सब तरीके से सुलझाने की जरूरत है। बहुत सारी पेचीदगियां हैं बहुत सारी पेचीदगियां। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे क़ारीन को, हमारे नाज़रीन को? हम तो ये पैगाम देना चाहते कि जमीयत उलमा की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमेशा ये कोशिश रही कि मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम रहे। जमीयत उलमा हिंद ने हर महाज पे लड़ाई लड़ी और मैं बड़े दावे के साथ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान सर उठाकर जिंदा है, अगर वो किसी जमात की देन है तो जमीयत उलमा के अलावा किसी जमात की देन नहीं। तो जमीयत उलमा रिजर्वेशन के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, जमीयत उलमा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, जमीयत उलमा बेकसूर नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है। जमीयत उलमा हिंद ने अभी आसाम के 40 लाख लोगों के मसले में मौलाना महमूद मदनी साहब और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। तो मैं ये आवाम से ये अपील कर रहा हूं कि आपको जज्बाती नारा देने वाले तो हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन आपको तामीरी प्रोग्राम की तरफ, संजीदगी की तरफ ले जाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। जज्बाती नारा देने वाले ही ये नारा दे रहे थे कि कट के लेंगे, मर के लेंगे, पाकिस्तान लेके रहेंगे, और हमारे अकाबिरीन की दाढ़ियां नोची जा रही थी, उनके दाढ़ी में शराब पिए जा रहे थे। जब उनसे सवाल किया गया कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या होगा आप जा रहे हैं यहां से, तो उन्होंने कहा था हमने उन पर फातिहा पढ़ दी। लेकिन हमारे असलाफ खड़े हुए, शेखुल हदीस हजरत मौलाना जकरिया साहब, शेखुल अरबी वल अजम शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत मौलाना अब्दुल कादर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये फैसला किया था कि इस मजलूम और मजबूर कौम को छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं जीएंगे और यहीं मरेंगे। ये फैसले ने सारे मुल्क का रुख चेंज किया। तो मैं आज फिर ये अपील कर रहा हूं कि आप तमाम हजरात, उलमा इकराम जो आपसे अपील करेंगे उसको संजीदगी से ले, जज्बाती नारा छोड़कर अपनी जिंदगी को तामीरी प्रोग्राम की तरफ लाए। यही मेरी आप हजरात से अपील है। एडवोकेट साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है। आप बेंगलुरु तशरीफ लाए, सुना कि जो है कुछ कानूनी काररवाई के लिए इस सिलसिले में आए थे, क्या बेंगलुरु के भी कुछ केसेस हैं आपके पास जो लड़ रहे हैं? नॉल टोटल सारे इंडिया के 12 स्टेट में मोर देन 170 प्रोसीडिंग्स है। उसमें आपके कर्नाटका के तकरीबन 7 बड़े मुकदमात हैं, जिसमें चिन्नास्वामी सीरियल ब्लास्ट है, इसके ट्रायल तकरीबन अभी ख़त्म होने की आई है। उसमें कुछ कानूनी अड़चनें थी, इसलिए यहाँ आना पड़ा। और मेहदी मसरूर का जो हिंदुस्तान का सबसे पहला ISIS वाला मैटर है, मेहदी मसरूर जो कलकत्ता वाला बंदा था, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था, उसका मैटर भी यहाँ लोकल लॉयर्स लगा चुके हैं। लेकिन हमारी जमीयत की खुसूसियत या फिर कोशिशें ये रहती कि मैटर की पूरी तह तक जाया जाए
اور ہر ممکن کوشش کی جائے وہ جو بھی لائر اپیئر ہو رہے ہیں جمعیت کی طرف سے، تو اس ضمن میں ہمیں یہاں آنا پڑا. تقریباً گلبرگہ کے بھی میٹرز تھے، یہاں کے بھی بیجاپور کے میٹرز ہیں، تو وہ ساروں کے ایک اوور آل ویو بھی لینا تھا اور ان کو ٹیکنیکل اور لیگل اس پہ ان کو اسٹرینتھن کرنا تھا. اس سلسلے میں ہم لوگ آئے تھے. آپ عدلیہ اور قانون کے حساب سے ہمارے نوجوانوں کو کوئی بس میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے سے کہ لیگل پروفیشن کافی اچھا ہے اور وقت کی ضرورت ہے، وقت کی نزاکت ہے. آپ کے خود کے فیملی کے لیے، قوم و ملت کے لیے اور اس ملک کے لیے، معاشرے کے لیے اور اس ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے قابل نوجوانوں کے اس میں شمولیت ضروری ہے. اور دوسرے کئی پروفیشن سے یہ پروفیشن کافی سیکیور پروفیشن ہے اور آپ میں صلاحیت ہے تو آپ اس میں کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں. اور آج کی جو نئی نسل ہے اور جو پریشانیاں یا تکلیفیں قوم کو و ملت کو جھیلنی پڑ رہی ہے، اس کا جواب بھی آپ اگر تلاش کریں گے معاوضانہ کر کے حق کی لڑائی کے اندر، جو جمعیت العلماء سخت حق اور انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، تو حق اور انصاف قائم کرنے کے لیے اچھا ڈیموکریٹک وے اگر کوئی ہے تو وہ وکالت ہے. اس سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں ہے. تو میں آپ کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہوں گا ان ہونہار اور قابل مسلم نوجوانوں سے کہ وہ دیگر پروفیشن میں نہ جاتے ہوئے اپنے فیملی کا کم سے کم ایک بندہ اس نوبل پروفیشن میں دے تاکہ قوم کو، ملت کو اور اس ملک کو بچایا جا سکے. شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمانان کرام مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب اور ایڈوکیٹ پٹھان تیور خان صاحب. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بہت ساری عمدہ اور بہت ساری نالجبل اور بہت ساری تفصیلات اور معلومات افزا ہم سے جو ہے گفت و شنید کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں گے اور ہمیشہ کی طرح سیدھی بات چینل کو اپنے محبتوں سے نوازیں گے. پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور پروگرام میں روبرو کے کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.